سیکنڈ ایئر۔ السلام علیکم۔ ہم آج کل سر سید احمد خان کی سروسز پڑھ رہے ہیں، اور سر سید احمد خان کے خدمات کے لیے ہم نے ان کی تعلیمی خدمات، ان کی معاشرتی خدمات، مذہبی خدمات اور علمی اور ادبی خدمات کو پڑھ لیا ہے، اور آج ہمارا ٹاپک ہے سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات۔ تحریک علی گڑھ جن حالات میں سٹارٹ ہوئی، وہ بیک گراؤنڈ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات بہت خراب تھے۔ تعلیمی لحاظ سے مسلمان بہت زیادہ پیچھے تھے، معاشی اور معاشرتی لحاظ سے مسلمانوں کا مقام بہت گر چکا تھا، اور معاشی لحاظ سے وہ بہت کمزور تھے، اور سیاسی لحاظ سے ان کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور سیاسی لحاظ سے ان کی حکومت جا چکی تھی، اور برصغیر میں اب وہ ایک غلام قوم کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ 1000 سالہ حکومت کی تاریخ ان کی ختم ہو چکی تھی۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے کبھی بھی مسلمانوں کو یہ مشورہ نہیں دیا، یا آپ ان کی سیاسی خدمات میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کو اس بات کی طرف راغب کر رہے ہوں کہ وہ مسلمان ہندوؤں کی طرح مسلمان بھی انگریزوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی تحریک چلائیں یا کوئی سیاسی جماعت بنائیں، کیونکہ سر سید احمد خان نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان دوبارہ سے انگریزوں کی اس دشمنی کا، اس عتاب کا شکار ہوں، جس کی وجہ سے پہلے ہی وہ بہت زیادہ سفر کر چکے تھے، بہت زیادہ، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا نقصان کیا تھا۔ اس لیے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ہر طرح سے ہدایت کی کہ وہ سیاست سے اجتناب کریں، اور اپنی ساری جو انرجیز ہیں وہ صرف اور صرف حصول تعلیم کے لیے صرف کریں، تاکہ وہ معاشی اور معاشرتی لحاظ سے اپنے آپ کو، اپنے مقام کو بہتر کر سکیں۔ لیکن سر سید احمد خان نے خود سیاست میں مسلمانوں کے حقوق اور مقام کے لیے ہمیشہ اپنی کوششیں جاری رکھی، اور مسلمانوں کو تو وہ خود عملی سیاست میں حصہ لینے سے منع کرتے رہے، لیکن مسلمانوں کی سیاسی تشخص کی، مسلمانوں کی سیاسی خدمات انہوں نے ہمیشہ سر انجام دی، اور سیاسی لحاظ سے مسلمانوں کو ہمیشہ تحفظ فراہم کیا، تاکہ وہ ہندوؤں اور انگریزوں کے سیاسی چالوں کا مقابلہ کر سکیں، اور مسلمانوں کو ان کی سیاسی چالیں کسی طرح سے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ انہوں نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کو تعلیمی، معاشی اور معاشرتی مقاصد کے علاوہ سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا۔ یہ آپ تعلیمی خدمات میں پڑھ چکے ہیں کہ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس سر سید احمد خان نے قائم کی تھی، کہ جس طرح کا سر سید نے تعلیمی ادارے قائم کیے تھے، اسی طرح کے تعلیمی ادارے اور برصغیر کے دوسرے علاقوں میں بھی کھولے جائیں، اور یہاں پر برصغیر کے مختلف علاقوں سے نواب، امراء اور مختلف لیڈرز کو بلایا جاتا تھا۔ تو اس کانفرنس میں ہی تعلیمی، معاشی اور معاشرتی جو مسلمانوں کے مسائل تھے ان کو ڈسکس کیا جاتا، اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے سیاسی مسائل کے اوپر بھی بحث کی جاتی۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے ہی اجلاس میں مسلم لیگ کی قیام کی تجویز پیش ہوئی تھی، اور مسلم لیگ قائم بھی ہوئی تھی۔ اسی طرح مسلم جو لیڈرز تھے وہ اس کانفرنس میں آتے اور مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے قراردادیں منظور کرواتے، اور پھر وہ حکومتی شعبوں کو بھیج دیتے تھے اس کانفرنس کے ذریعے۔ اس طرح سیاسی پہلو میں ضروری قدم اٹھائے جاتے رہے، جن کو ہم اگلی جو اپنی ہیڈنگز ان میں پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی جو سیاسی خدمت تھی سر سید احمد خان کے، اس میں اندر آتی ہے، وہ ہے ہندو مسلم اتحاد۔ جب سر سید احمد خان نے اپنی سروسز کا، اپنی خدمات کا آغاز کیا، تو شروع میں انہوں نے مسلمانوں یا ہندوؤں کو میں کوئی تخصیص نہیں رکھی، کوئی فرق نہیں رکھا۔ ان کو مسلمانوں کی حالت زار پہ ہمیشہ دکھ ہوا، مسلمانوں کی حالت کو ہمیشہ انہوں نے اس کی تصویر کشی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہندوؤں کو بھی برصغیر میں وہی مقام دلانا چاہتے تھے، اور ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ اس کے علاوہ وہ ہندوؤں کو کی ترقی کے لیے بھی بات کیا کرتے تھے، لیکن اور شروع سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دونوں قومیں مل کر برصغیر کو ترقی دے سکتی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی جو دور حکومت میں 1000 سالہ مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی تاریخ تھی، اس میں مسلمان اور ہندو اسی ہندوستان میں اکٹھے رہتے رہے تھے۔ تو سر سید احمد خان بھی اسی بات کے قائل تھے کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو دونوں مل کر برصغیر کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ سر سید احمد خان ہندوستان کو ایک دلہن سے تشبیہ دیتے تھے، جس کی 2 خوبصورت آنکھیں ہندو اور مسلمان تھے۔ اسی طرح سر سید نے اپنے اداروں میں ہندو طلباء کو داخلے دیے، اور اپنے تدریسی سٹاف میں ہندو اساتذہ کو بھی بھرتی کیا، کیونکہ ہندو جو تھے وہ تعلیمی میدان مسلمانوں سے کافی آگے تھے۔ انہوں نے بہت پہلے سے انگریزی علوم اور انگریزی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی،
ایسے بہت سے اساتذہ کو آپ نے اپنے جو ٹیچنگ اسٹاف تھا اس میں ایڈ کیا، اور اسی طرح سر سید ہندو مسلم یکجہتی اور دوستی کو فروغ نہیں دے سکے۔ انہیں بہت مایوسی ہوئی، اور اس کا جو اصل ریزن تھا وہ ہندوؤں کی تنگ نظری تھا، ان کی خود غرضی اور مسلم دشمنی تھا۔ اور اس بات کو کا جب سر سید احمد خان کو اندازہ ہوا، اور جب انہوں نے ہندو قیادت کو دیکھا کہ جب بھی ہندوؤں کے لیڈروں کو موقع ملتا وہ مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کرتے، اور ان کی تہذیب و ثقافت اور زبان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے رہتے۔ ان چیزوں نے سر سید احمد خان کو یہ قائل کر دیا کہ ہندو اور مسلمان اب اکٹھے نہیں ہو سکتے، اکٹھے رہ کر ہندوستان میں کام نہیں کر سکتے، ہندوستان کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکتے، بلکہ دونوں کی راہیں بالکل الگ الگ ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اہم واقعہ اس زمانے میں جو ہوا، وہ جس نے سر سید احمد خان جیسے انسان کو جو ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی اس کے یکجہتی کے قائل تھے، بالکل ان کے نظریات کو واضح کر دیا، اور نے اس بات پہ قائل کیا کہ دونوں قومیں بالکل الگ ہیں، وہ تھا اردو ہندی تنازع جو 1867 میں بنارس کے مقام سے شروع ہوا تھا۔ بنارس جہاں پہ مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی، جو اردو زبان کا ایک گڑھ سمجھا جاتا تھا، وہاں سے برصغیر میں مسلمانوں کی دور حکومت میں فارسی کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل رہا۔ بعد ازاں اردو زبان ابھری، اور سرکاری دفاتر میں تمام کارروائی اردو میں ہونے لگی۔ یعنی اردو زبان ایسی زبان نہیں تھی جس کو جو باہر سے آئی تھی، کسی حملہ آور کی زبان تھی، کسی اور کنٹری کی زبان تھی، بلکہ یہ برصغیر کے مقامی لوگوں کی بولنے والی زبان تھی، اور باہر سے آنے والے لوگوں اور مقامی لوگوں کے آپس میں میل جول سے زبان پیدا ہوئی، اور جلد ہی یہ آسان تھی، بڑی عام فہم تھی، تو یہ سرکاری دفاتر میں تمام کارروائی بھی اردو میں ہونے لگی۔ جنگ آزادی کے خاتمے کے بعد ہندوؤں نے اردو کے خلاف سازش شروع کر دی۔ اب جب ہندوؤں کو یہ پتہ چل گیا کہ اب مسلمانوں کی حکومت دلی سے بھی ختم ہو گئی ہے، تو اب انہوں نے موقع جانا کہ اب وہ اردو کے خاتمے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، اور انہوں نے چاہا کہ اردو کی بجائے ہندی کو سرکاری زبان کا مقام حاصل ہو جائے۔ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ دیوناگری ایسی جیسے چائنیز لکھی جاتی ہے، اگر آپ نے کبھی ہندی چینلز یا ڈراماز دیکھے ہو تو آپ کو پتہ ہوگا، بالکل جیسے چائنیز لکھی جاتی ہے ایسے، اور جو ہم اردو پڑھتے ہیں یہ بالکل عربی رسم الخط میں اور فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، جبکہ اردو کا رسم الخط عربی اور فارسی اور عربی سے متاثر ہے۔ بنارس سے ہندی کے حق میں 1867 یعنی 1867 میں ایک تحریک اٹھی، تو سر سید کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندو اس معمولی سی بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تو آگے چل کر یہ دونوں قومیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی سر سید احمد خان کو یہ اس بات سے دکھ پہنچا تھا کہ ہندو اس زبان کو برداشت نہیں کر سکتے جو ان کو مسلمانوں کے عہد کی یاد دلاتا ہے، یا جس سے مسلمانوں کے دور میں جو زبان ابھری ہے، ہندو اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف دیوناگری رسم الخط مشکل تھا، عام لوگ اس سے اتنا واقف بھی نہیں تھے، ہندوؤں میں کی بڑی تعداد بھی اس وقت تک دیوناگری رسم الخط سے زیادہ تر واقف نہیں تھی، جبکہ فارسی اور عربی زبان سے واقفیت کی وجہ سے، فارسی کی زبان سے واقفیت کی وجہ سے بھی خاص طور پر وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کو اردو نسبتاً زیادہ اچھی آتی تھی۔ لیکن سر سید احمد خان اس واقعے سے انہیں یہ بات ان پر کلیئر ہو گئی کہ اب دونوں قومیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، چنانچہ انہوں نے اردو کے دفاع میں ایک ایسوسی ایشن بنائی، سرکاری لوگوں سے ملے اور اردو کو تباہ کرنے کی ہندو مہم کے برے اثرات سے انہیں آگاہ کیا۔ اردو ہندی تنازع مسلم ہندو اختلافات کا بنیادی باعث بنا۔ یعنی سب سے پہلے جس چیز نے مسلمان لیڈروں کو ہندوؤں کی ذہنیت کو جانچنے کا موقع دیا وہ تھا اردو ہندی تنازعات۔ راستے اس سے الگ الگ ہو گئے۔ اس سے پہلے سر سید احمد خان ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد کے دائی تھے یعنی دعوے دار تھے، مگر اب وہ مجبوراً صرف مسلمانوں کی بات کرنے لگے۔ بنارس کے کمشنر جو کہ ان کے دوست تھے، اس ٹائم بنارس کے جو کمشنر تھے ان کے دوست تھے، مسٹر شیکسپیئر سے ایک ملاقات میں سر سید نے پیش گوئی کی کہ اب اردو ہندی تنازع ہندو مسلم اتحاد کو ختم کر دے گا اور دونوں قوموں کے درمیان اختلافات کی وسیع خلیج حائل ہو جائے گی، یعنی بہت دوری آ جائے گی ان دونوں قوموں میں۔ اور سر سید احمد خان کی یہ پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان کی اردو ہندی تنازع میں آپ یہ بھی ایک پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا، کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں۔
اور سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے، پہلی لیڈر تھے جنہوں نے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے الگ قوم کا لفظ استعمال کیا، اور یہ سب جو سر سید احمد خان کا مائنڈ چینج کرنے کا باعث بنا وہ یہ اردو ہندی تنازع تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے برٹش انڈین ایسوسی ایشن۔ برٹش انڈین کا مطلب جو برطانوی ہند، اور ایسوسی ایشن کا مطلب ہوتا ہے تنظیم، برطانوی ہند کی تنظیم۔ انڈین کا یہاں پہ مطلب انڈیا سے تعلق رکھنے والے اس وقت کے لوگ، جو اس وقت انڈینس تھے وہ ان میں پاکستانی بھی آتے تھے جو اب پاکستانی ہیں، یعنی مسلمز بھی آتے تھے اور ہندو بھی۔ تو اس ٹائم برٹش انڈین کا مطلب ہوگا کہ برطانیہ کے زیر تسلط انڈیا کے اندر رہنے والے تمام لوگ جو مسلمان بھی تھے ہندو بھی۔ اور کیونکہ سر سید احمد خان مسلمانوں کے لیے زیادہ تر کام کر رہے تھے تو زیادہ تر مسلمانوں کی تنظیم تھی۔ 1866 میں سر سید نے برصغیر کے عوام کے حقوق کے لیے ایک تنظیم برٹش انڈین ایسوسی ایشن کے نام سے بنائی۔ اس تنظیم کے ذریعے برطانوی حکومت سے تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا اور کہا گیا کہ مقامی آبادیوں میں وفاداریوں کے جذبات کو بڑھایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو 1857 کی جنگ آزادی سے انگریزوں کے دل میں جو مسلمانوں اور مقامی آبادیوں کے خلاف جو نفرت کی ایک فضا سی قائم تھی، یا وہ مقامی لوگوں کو وہ حقوق دینے کو تیار نہیں تھے، ان کے وفاداریوں پر شک کیا جاتا تھا، اس کو دور کیا جائے تاکہ مقامی آبادی، اور یہ انگریزوں پر واضح کرنا کہ مقامی آبادیوں میں حکومت کے خلاف کسی قسم کے بغاوت کے جذبات نہیں پائے جاتے۔ تو انہوں نے ایک ایسی تنظیم بنائی تاکہ مقامی آبادیوں میں آبادی میں وفاداری کے جذبات کو بڑھایا جائے۔ اس تنظیم کے پہلے صدر ایک ہندو راجا جے کرشن داس اور سیکریٹری سر سید احمد خان تھے۔ اس تنظیم کی طرز پر ایک اور تنظیم انڈین پیٹریوٹک ایسوسی ایشن کے نام سے تخلیق کی گئی۔ پیٹریوٹک کہتے ہیں محب وطن، یعنی ہندوستانی محب وطن لوگوں کی تنظیم۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ پوائنٹ ولیم ہنٹر کی تنصیب۔ ڈبلیو ہنٹر نے برصغیر کے مسلمانوں پر 1857 کے بعد گزرنے والے حالات کی تصویر کشی اپنی کتاب آر انڈین مسلمز میں کی اور ان اسباب پر روشنی ڈالی جو جنگ آزادی کا باعث بنے تھے۔ جیسے سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا تھا، اسی طرح ڈبلیو ہنٹر نے بھی ایک کتاب لکھی اور اس نے جو برصغیر میں وہ حالات جن کی وجہ سے جنگ آزادی ہوئی وہ ان کے اوپر روشنی ڈالی، ان ریزنز کو بیان کیا۔ سر سید نے ہنٹر کی کتاب پر تبصرہ لکھا۔ اگرچہ کتاب کے زیادہ تر حصے میں مسلمانوں کے لیے مثبت نقطہ نظر پیش کیا گیا تھا، لیکن کہیں کہیں مسلم قوم کے خلاف مواد شامل تھا۔ سر سید نے مسلمانوں کے خلاف اٹھائے جانے والے نکات کی وضاحت کر کے اپنے تبصرے میں مسلمانوں کی مؤثر وکالت کی، یعنی سر سید احمد خان نے اس کتاب کے اوپر ریویو دیا اپنا، اس کے اوپر تبصرہ لکھا تاکہ مسلمانوں کے اوپر جو لگائے گئے الزامات ہیں ان کو دور کیا جائے اور سیاسی لحاظ سے مسلم قوم کا تحفظ ممکن ہو سکے۔ تو اس طرح سر سید احمد خان کی جو سیاسی خدمات تھی وہ خاص طور پر مسلمانوں کو ہندوؤں اور انگریزوں دونوں کے سیاسی عتاب سے، ان کی دشمنی سے بچانے کا باعث تھیں اور اس کی بچانے کا ایک ذریعہ تھی۔